اب دوسری جو سوال کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے حواس خمسہ کی ضرورت ہے اور کچھ چیزیں اس کے علاوہ ہیں، کہ عقل اور حواس خمسہ کے علاوہ کون سے طریقے ہیں؟ جیسے کہ کشف المحجوب میں داتا صاحب کا خواب بیان ہوا کہ جس میں حواس کے بند کرنے کا بیان ہو. میری نظر سے یہ خواب تو اس طرح نہیں گزرا کہ جس میں سید علی بن عثمان حجویری نے، بلکہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے ہدایت پائی ہے. اتنا بے پناہ علم اس صاحب اکتاب کا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین نفسی اشکال میں سید حجویر جو ہیں انہوں نے میری رہنمائی فرمائی ہے. مگر جب وہ حواس خمسہ بند کرنے کی بات نہیں کرتے بلکہ تمام تصوف اور تمام اللہ کی طرف بڑھنا آؤٹ گروتھ ہے. دو چیزیں تصوف کا خاصہ، ایک ویڈنگ اور ایک آؤٹ گروتھ. جیسے آپ کے گھر کی باڑ بڑھ جائے اور بے ترتیب ہو جائے تو اس کو کاٹ دیتے تاکہ وہ تواتر میں رہے اور توازن میں رہے. جب وہ تواتر اور توازن میں رہتی ہے تو خوبصورت اور معتدل لگتی ہے. جب وہ باڑ بڑھ جائے، اسی طرح انسان کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو خدا کے علم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. انسان شاعر ہے، دیکھیے شاعری کیا فرق ڈالتی ہے. شاعر مسٹیک کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر وہ حسن کا طلبگار ہے، خوبصورتی کا طلبگار ہے، فطرت کا طلبگار ہے، اعلیٰ طرفوں کا مالک ہے اور اس کی حسیات جو ہیں وہ بالا تر ہیں عمومی حسیات سے، تو بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا کا کیوں نہیں قائل ہو کر خدا سے محبت میں کیوں نہیں آگے بڑھ جاتا؟ کیونکہ وہ ویڈنگ نہیں کرتا. اس لیے کہ شعراء جھوٹ کی وادیوں کے سفر کرنے والے ہیں، قافیہ اور ردیف کے ڈھونڈنے والے ہیں، زبردستی اشکال دیتے ہیں، اپنے خیالات کو اوریجنل نہیں بلکہ زبردستی قافیہ اور ردیف ڈھونڈ کر ان میں بند کرتے ہیں. اسی لیے خدا نے کہا کہ یہ جھوٹ کی وادیوں کے سفر کرنے والے ہیں. اور جب شعر و شاعری اتنی مرغوب اور اتنی دل پسند ہو جائے کہ وہ اللہ کے رستے میں آنے لگے اور آپ کو خود پسندی مرغوب ہو اور اپنی صفت شعر مرغوب ہو تو وہ خدا کے قریب آپ کو کبھی جانے نہیں دیں گے. تو آپ کے ہاتھ میں اللہ کی آرزو کی مقراض ہونی چاہیے. یہ آرزو تو بڑی چیز ہے مگر ہمدم. وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں مقراض محبت خدا ہونی چاہیے. آپ کو ڈر آنا چاہیے اس بات سے کہ آپ کوئی بڑی ہوئی جو ذاتی صفت ہے وہ خدا کے حصول اور خواہش پہ غالب نہ آ جائے. تو آپ کو ہر اس ایکٹیویٹی کی ویڈنگ کرنی پڑتی ہے جو آپ محسوس کرو کہ خدا کے رستے میں آ رہی ہے. ایسا حسان بن ثابت کے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تمام شاعری اللہ اور رسول کے لیے استعمال کی. بریدہ کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس نے صفت شعر گوئی جو ہے رسول اللہ کی تعریف کے لیے سموئی. ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. مگر جب بھی آپ میں کوئی غیر معمولی انسانی صفت پیدا ہوگی اور وہ ضرورت سے بڑھ جائے گی تو اس کا مبالغہ آپ کو خدا کے لیے اعتدال حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جائے گی. اس لیے آپ کو پہلی چیز تو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کی ہوئی صلاحیتوں کو کاٹنا ہے اور ویڈنگ کرنا. دوسری بات جو سید حجویر نے بتائی کہ تمام تصوف سیر علمیہ ہے. یہ علم کی ایک منزل سے دوسری منزل کو بڑھ جانے کا نام ہے. اس میں منازل وہ نہیں جو چلے ہیں اور مراکبے. یہ تمام فراڈ جو ہے یہ چلوں اور مراکبوں کا فراڈ تصوف کا حصہ نہیں ہے. تصوف کی تمام منازل ایک علم کے حصول سے اگلے علم کی خواہش کرنا، ایک قربت کے حصول سے دوسری قربت کی خواہش کرنا. مگر ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان جو فاصلے ہیں اس میں صرف اور صرف
آپ کے نفس کے تقاضات حائل ہوتے ہیں، آپ کی خواہشات ذات حائل ہوتی ہیں، اور اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو شخص میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وہ ان تمام عادات کو خیر بات کہے گا، ان تمام خصلتوں کو خیر بات کہے گا، ان تمام چیزوں کو رخصت کرے گا جو میرے رستے میں آئیں گی، اور وہ ایک ایک کر کے اپنی عادات حواس خمسہ سے مترفع ہوگا، اس لیے کہ خدا کا حصول حواس خمسہ سے ذرا آگے ہے، ذرا آگے ہے، اس لیے کہ خدا کسی ذائقے کی حس میں نہیں آتا، خدا کسی بھی دیکھنے کی حس میں نہیں آتا، خدا انہی حواس کی مدد سے ایک ایسی ریفائنمنٹ حاصل کرنا جو آپ کی عقل کو سپورٹ کرے اور نادیدہ خدا کی موجودگی کا احساس آپ کو دے۔ دیکھیے خدا نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، خدا کو نظر نہیں آنا چاہیے، وہ کوئی چیپسٹر نہیں ہے کہ سامنے آپ کو بھوت پریت کی طرح آپ کو ڈراتا رہے، اور خدا کو کوئی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا کا ایک حجاب نور ہے کہ اگر وہ اس حجاب کو اتار دے تو پوری کائنات جل کے خاک ہو جائے، اس لیے آپ اپنی استطاعت سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 70,000 حجابات نوری اور 70,000 حجابات ناری ہیں، یعنی خدا ایک ایسا پائکر ہے، هو اللہ الذی، ایسی شخصیت مبارک ہے کہ جو 70,000 ڈسٹرکٹیو انرجی کے پیٹرنز کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور 70,000 کنسٹرکٹیو انرجی کے پیٹرن سے چھپا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کتنی انرجیز کا علم ہے؟ گاما ریز، الفا ریز، بیٹا ریز، یہ سب خدا کے حجابات ہیں، الیکٹرک ریز۔ مگر آپ دیکھو کہ ان 70,000 کے علاوہ کچھ ایسی انرجیز ہیں جو بہت ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو ہیں، جیسے بجلی ہے، ابھی آپ کو روشنی دے رہی ہے جس کی قربت آپ کو تباہی اور ہلاکت دے گی۔ تو اتنے سارے پیٹرن سے نکل کے خدا آپ کو کیسے نظر آئے؟ آپ میں اس نے اتنی استطاعت نہیں رکھی، البتہ موت کے بعد رکھی، جنت میں رکھی، اور جنت میں جمعے والے دن اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے حور جنت کے لیے نہیں یا مردان جنت کے لیے نہیں، جنہوں نے مکانوں کے لیے نہیں، موتی سیپ اور گونگے کے محلات کے لیے نہیں، بلکہ محض خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی محبت کے لیے زندگی کو سنوارا، جب وہ جنت میں جائیں گے تو خداوند کریم ان کے لیے سب سے بڑا انعام جو تجویز کرتا ہے وہ اپنا دیدار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی بڑی خوشی کیا انسان آنکھوں سے دیکھ لے گا؟ فرمایا بالکل اسی طرح جیسے تم چاند کو بادلوں کے حجاب سے دیکھتے ہو۔ غور فرمائیے کہ جنت میں بھی اس عظیم ترین انرجی کو، جسے اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اس عظیم ترین انرجی کے سمندر کو پھر بھی آپ ان آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکیں گے جو جنت میں آپ کو نصیب ہوں گی۔ ان کے بھی اور آپ کے درمیان بادلوں کی طرح ایک حجاب ہوگا۔ اللہ آپ کو نصیب کرے۔ بہترین بات جو نور کے وجود پہ آتی ہے کہ آپ خدا کو دیکھنے کی خواہش سے گزر جاؤ مگر اس کی موجودگی کا اثبات کرو۔ آپ صدر سے ملو نہ ملو، اس کا وجود، اس کا موجود جو ہوتا ہے، یہ صدر نشین کائنات جو ہے، یہ کریٹر جو ہے، آپ کو موجود ہر جگہ نظر آئے گا۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر کون سی ایسی کیفیت ہوا جو محسوس نہیں آتی؟ کیا صبح کی شبنمی اور گداز ہلکی ٹھنڈی ہوا آپ کو محسوس نہیں ہوتی؟ کیا صحراؤں میں چلتی ہوئی باد سموم آپ کو محسوس نہیں ہوتی؟
کیا ان کا فرق محسوس نہیں ہوتا؟ کیا تپتی اجاڑنے والی سن سٹروک دینے والی لو محسوس نہیں ہوتی؟ جب ہوا نظر آنے کے نہ آنے کے باوجود اپنے تمام اثرات آپ کو محسوس کروا دیتی ہے، تو اللہ نظر آئے نہ آئے، اللہ نظر آئے نہ آئے، آپ کو اپنا احساس پورا پورا دیتا ہے، اور جو بھی اس کے لیے کوشش کرتا ہے خدا آپ کو ایسا پائیدار اور مستقل حواس دیتا ہے، وہ ان احساس کا بھی تصوف ہے، ان حواس کا بھی تصوف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز کی ایک اکمپلشمنٹ ہے۔ سونگنے کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس سونگنا کتنی بڑی چیز ہے، مگر آپ کے پاس کتے کی سمیل نہیں ہے، وہ کتنی باریکی سے سونگ لیتا ہے۔ آپ کے پاس شہباز کی آنکھ نہیں ہے، کتنی بلندی سے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو ان حسیات کی، ان حواس خمسہ کا بھی ایک تصوف ہے۔ جب یہ ریفائن تر ہوتی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اندھے کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی اتنی یہ حس، دیکھنے کی حس اتنی ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے حواس خمسہ کے لیے آپ کو آلات چاہیے، آپ کو آلات ہی چاہیے نا۔ آلات کا حواس سے کیا تعلق؟ اگر آپ دیکھو تو آلات کو حواس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سینٹر تو برین ہے، اور وہ پورے ایک نروس سسٹم کے ذریعے آپ کے ٹپس تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ ریفائن ہو جائے، جو چیز بھی ریفائنڈ ہو جاتی ہے وہ درمیان کے ذرائع سے نجات حاصل کرتی ہے۔ اگر آپ کے حواس ریفائنڈ ہو جائیں گے تو انسٹرومنٹ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ کو چھونے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں رہے گی، دیکھنے کے لیے آئی بالز کی کرنیا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ اتنے ریفائنڈ ہو جائیں گے کہ بغیر دیکھے دیکھیں گے، بغیر چھوئے چھوئیں گے، اور یہ لذت انسان کے ذہن میں اتنا نفیس کمپیوٹر ہے، اتنا نفیس کمپیوٹر ہے کہ وہ جب چاہے ان ہوا سے ظاہرہ سے نجات حاصل کر کے ایک اعلیٰ ترین کوالٹی آف پرسپشن تک چلا جاتا ہے جو دیکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔